सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ये पहले से वज़ीर इत्तलात हैं, उज़मा इसकी बात सुनते हैं जी। 3 साल में इस जमात ने 25 जो दीगर मज़ाहिब हैं उनकी इबादत गाहों पर भी हमले किए हैं। ये भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी इनके एक अमाल नामे का एक हिस्सा है। सो मेरी गुजारिश ये है, मैं दोबारा सिर्फ वाइंड अप करते हुए इतना कहना चाहती हूँ कि ये किसी ना जमात के खिलाफ है, ना किसी फिरके के खिलाफ है, ये एक जहनीत के खिलाफ है जो इस मुल्क में दहशत गर्दी करवाना चाहती है। एक जहनीत के खिलाफ है। ये जनाब 3 साल में 25 दूसरे मज़ाहिब उनमें, क्योंकि ये लोग डरते हैं। शहबाज शरीफ की मैं एक तकरीर सुन रहा था, वो भी कह रहा था कि यहाँ पे अक़लियत जो है उनको मुकम्मल हकूक़ हासिल है। उसमें उन्होंने क्रिश्चियन का भी नाम लिया, हिंदू का भी लिया, लेकिन अहमदी का नाम नहीं लिया। वो भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और ये जो 25 हमले हुए 3 साल में, इसमें जो ज़्यादा हुए वो अहमदियों के ऊपर हमले किए गए। क्रिश्चियन भी शामिल है, मगर जो ज़्यादा तादाद है वो अहमदियों की। इन 25 हमलों में ये तो जो इन्होंने बताए हैं, मेरे ख्याल में तो ज़्यादा हुए, क्योंकि कई पुलिस के रिकॉर्ड में भी नहीं आते। पुलिस डरती है और अपने रिकॉर्ड में नहीं लाती। तहरीक लबैक का काफ़ी प्रेशर था और उस प्रेशर में आके कई ऐसे मामलात हैं जो मंजर आम पे नहीं आते। और ये जो 25 हमले हुए अहमदियों की इबादत गाहों में, इबादत गाहों पर, ये कोई पाकिस्तान की मीडिया ने बताया भी नहीं। इंटरनेशनल मीडिया या हमारा चैनल इस पर बात करता रहा और इस पर आवाज़ उठाता रहा। जब भी क्रिश्चियन बरादरी पे हमला हुआ, अहमदियों पे हमला हुआ या किसी और पे हुआ, तो सबसे पहले 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल ने इस पे आवाज़ उठाई। अब कुछ लोगों ने उज़मा की तस्वीर लगाकर ऊपर कांटा लगा दिया रेड। पहला सवाल तो यहाँ पे ये है कि 3 साल से इक़्तिदार में आप लोग ही हैं, आपके पास ही पूरे मुल्क का सिस्टम है, हर चीज़ आपके पास है। लेकिन इन 25 हमलों का जो आपने जिक्र किया मोहतरमा, इनमें से कितने लोगों को सज़ा हुई? 25 हमले बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें जो हमले हुए, थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। सरगोदा में डॉक्टर साहब हैं, उनको कत्ल किया गया। ये आपका जो डस्का का इलाका है, उस पर हमने कई प्रोग्राम किए। लोगों की करोड़ों की जायदाद जो थी, खैर ये तो लोग अभी पकड़े हुए हैं, केस चलेगा तो पता चलेगा। और भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, कहीं पे किसी ने कोई देग तकसीम कर दी, उसको मारना शुरू कर दिया, उस पर हमला कर दिया। किसी ने कुर्बानी कर दी, उस पर हमला कर दिया। लाहौर की कई जो मसाजिद हैं उन्हें सील करवाया गया और तहरीक लबैक के कहने पे। और शहरों में भी इस तरह की हमने बहुत ज़्यादा आपको मालूमात दी हुई हैं, इस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। मगर वही सवाल है कि जब आपके मुल्क में कवानीन मौजूद ना हो, जब आपके मुल्क में पुलिस जो है वो अंडर प्रेशर हो, और जब सियासतदान अपने मकसद के लिए मजहबी जमातों को, मजहबी लोगों को इस्तेमाल करते हो, तो अदालतों में भी केस जाएँ। अदालत जो है, जो वहाँ पे जज बैठे हुए, वो क्योंकि खुद डरते हों, उनको धमकियाँ दी जाती हों। इन हमलों का जो जिक्र किया गया, इसमें शायद वो जजों को धमकियाँ, वकीलों को धमकियाँ, किसी ने किसी का केस नहीं लड़ना, और जो कई 100 जाली केस डाले गए, उसका जिक्र नहीं मोहतरमा ने किया। ये मैं आपको बता दूँ, जो 500-600 लोग जेलों में बैठे हुए, तो इन्हें मज़हब के चक्कर में इससे बड़े खतरनाक हमले क्या हो कि कहीं भी आपको अभी तक कोई सज़ा नज़र नहीं आई। ये जो लोग 400-500 जेलों में बैठे हुए हैं, इनकी भी सज़ा नहीं आई, क्योंकि वो गवाह ही नहीं। मैंने कल प्रोग्राम किया था, वहाँ पे गवाह नहीं शामिल होते, पहुँचते नहीं अदालत में, और वहाँ पे आपका केस में कमज़ोर होता है। मगर क्योंकि अदालतें जिस तरह मैंने कहा कि उनको डराते धमकाते हैं, तो वो इन लोगों को ज़मानतें भी नहीं लेते। ये आज पंजाब गवर्नमेंट जो चीज़ें बता रही है, अगर इन्होंने जब पहला हमला हुआ था तो वहाँ पे अगर सज़ा दी होती, अब सज़ा कौन देता? ये भी एक सवाल है। सज़ा देने वाले खुद आपको पता ही है कि अदालतों से उन्होंने माफ़ी ली हुई है। तो सज़ा तो वही दे सकता है ना, जिसके पास आपने पावर दी हो, इख्तियारात दिए हो। लेकिन जब आपकी पुलिस डरपोक होगी, जब आपके इदारे डरपोक होंगे, तो कौन सज़ा देगा?
تو جب آپ کسی چیز میں بھی کسی کو سزا نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. اب کیوں نہیں لیتے؟ اب یہ میں تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کارروائی ہوئی ہے تحریک لبیک پر، اچھی بات ہے، سب ٹھیک ہے. اس سے یہ میں نہیں کہتا جو انہوں نے کیا اس بھگتنا پڑے گا، مگر اب اداروں کے اوپر جب حملے ہوئے اس وقت یہ ہوش آئی کہ یہ تو اب ہمارے گریبان پکڑنے شروع ہو گئے. جب انہوں نے پولیس کی گاڑیاں چھینی، پولیس پہ تشدد کیا، اس وقت پھر گولی چلی، اور وہ گولی کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا. یہ گولی تک پہنچنے کی نوبت بھی اسی وجہ سے آئی کہ جب آپ نے پہلے دن کسی کے اوپر حملہ ہوا، جس طرح ابھی آپ بتا رہی ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کے اوپر، تو نام میں نے بتا دیا، مذہب تو نہیں، مذہب تو اسلام ہی ہے، لیکن دوسرے فرقے کے لوگوں کے اوپر. تو اس وقت اگر آپ نے ان کو کنٹرول کیا ہوتا، آج یہ جو گولی چلائی ہے، جو آنے والے دنوں میں ایک تلوار آپ کے اوپر بھی سب کے اوپر لٹکتی رہے گی، اور یہ پھر میرا خیال یہاں تک نہیں حالات پہنچ گئے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب قوانین بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، جب عدالتوں کو تماشا بنا دیا جاتا ہے، پولیس جو ہے اس کے متعلق صبح میں نے پروگرام کیا تھا وہ سن لیں، تو پھر سیاستدان جو ہے وہ جھوٹ، مکار، فریب کے ذریعے اوپر آتے ہیں. وہ خود ڈرتے ہیں اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے، پھر وہ ان علماء کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ علماء جو ہیں ظاہرین استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کا فضل و مان دیکھ لیں. کبھی آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں اس سے ملک کو کبھی وہ فائدہ ہوا؟ ہمیشہ اس سے نقصان ہوا پاکستان کسی نہ کسی رنگ میں. اور کبھی بھی اس نے جو وہاں سے چاہے کسی جگہ بھی کشمیر کمیٹی سربراہ یا جو بھی وہاں سے جو تنخواہ لی وہ حق ادا نہیں کیا. ان کو پتا ہے یہ علماء ہم جو ہے یہ بکاؤ مال ہیں، انہوں نے ہماری جو تربیت کی ہوئی ہے اس کا یہی رزلٹ نکلنے تھے. جو احمدیوں کے اوپر ظلم ہوئے اس پر انٹرنیشنل میڈیا چیختی رہی، چلاتی رہی. انہوں نے توجہ بھی دلائی، انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی توجہ دلائی. ہر ایک نے اپنا اپنا جو بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا ایک اہم کردار جو اچھے رنگ میں ادا کیا. مگر یہ لوگ اپنے اقتدار میں اتنے مست تھے ان کو نظر نہیں آیا. ایک ڈاکٹر کیسے بنتا ہے، جو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر تک لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کی سوچ میں بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ جتنے لوگ اس اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت قابض ہے، یہ اس قابل بھی نہیں کہ ایک ان میں سے کوئی ڈاکٹر بھی بنا ہو. ان کی اگر آپ تعلیم کا معیار دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کیٹیگری میں یہ لوگ آتے. یہ حالات پاکستان کے آج جو دیکھ رہے ہیں یہ تکلیف دہ حالات ہے. اور آج تحریک لبیک جو ہے وہ پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں جناب یہ اسلام کے لیے کیا گیا. کوئی کہتا ہے جناب یہ قادیانیوں کا جو مسئلہ تھا یہ تحریک لبیک نے اٹھایا. کون سا اسلام کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو جا کے جان سے مار دو؟ آپ آؤ نا، آپ کدھر گیا آپ کا اسلام؟ نکلو ہم باہر. اب ہے ہی نہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. جب طاقتور سے آپ کا پنگا پڑتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ ککڑ بن جاتے ہیں اور بنے بھی رہیں گے. لیکن جب کوئی کمزور آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے تو یہ جی مسجد کا منار گرا دو، یہ قبرستان. ایک عورت کی وہ ڈسکے کے ایریے میں وہ ہوا تھا تدفین کا مسئلہ، اس سے آپ نے ایسا خطرناک کھیل کھیلا ہے، لوگوں کو کروڑوں کی جائیداد سے محروم کر دیا، ان کی پراپرٹی کو آگ لگا. ایک خاتون جو وفات پا چکی تھی وہ تو چلی گئی، لیکن آپ نے زندہ لوگوں کا جینا بھی حرام کیا ہوا تھا. کون ان کا نقصان بھرے گا؟ کون ان کے یہ جو اتنا بڑا نقصان ہوا وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے انسان، اتنا بڑا نقصان ہو کس طرح وہ سنبھالتا اپنے آپ؟ تو بات بتانے کی یہ ہے کہ ابھی اسلام تو وہی ہے نا، آپ کے نعرے بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. لیکن جب آپ نے آپ کو یہ ذرا پینٹی لگی ہے تو پھر اب مورچوں میں بیٹھ کے وہاں سے بیانات دے رہے ہیں، اور کوئی چیز نہیں آپ کے پاس. پتا ہے کہ اب ہماری چمڑی لتھنی ہے، تو اس چمڑی کیونکہ انہوں نے بھی 5-10 ہزار بندر کی تارنی ہے تاکہ وہ باہر آ کے دوسروں کو بتائیں کہ ٹھیک ٹھاک طریقے کے ساتھ ہماری کلاس ہوئی. ناظرین،
اصل میں جو پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے جسٹس سسٹم، وہ ہے زیرو۔ آپ ان ججوں کو فضول میں پال رہے ہیں، ان پولیس والوں کو فضول میں پال رہے ہیں، ان کا آپ کو کوئی کسی کا فائدہ نہیں، ان سیاستدانوں کو فضول میں پال رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان لوگوں کا۔ اور مجھے بتائیے اگر کوئی فائدہ ہے تو کامرس میں لکھیں گے جناب ان کا یہ فائدہ ہے، 50 سال پیچھے سے شروع ہو جائے، ایک بندہ بھی ایک لکھ دے کہ ان اداروں کا ہمیں یہ فائدہ ہوا، میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی نام بھی دوں گا ان صاحب، یہ لکھیں گے ضرور کہ جناب فائدہ یہ ہوا، چور بازاری بڑی، فرقہ واریت جو ہے اس میں اضافہ ہوا، تشدد میں اضافہ ہوا، رشوت میں اضافہ ہوا، ہر وہ کام جس میں لوگوں نے ترقی کی ہم نے اپنا بیڑا گرک کیا۔ وہ مذہب انسان کا اپنا معاملہ ہے، تیرے کہنے سے کوئی کافر، میرے کہنے سے کوئی کافر، میں تو اپنی اصلاح کر لوں۔ آج کے دور میں تو یہی بڑی ہمت ہے، مجھے دوسروں کی قبر کی فکر پڑی ہوئی، اپنی قبر کی میں فکر کر لوں تو وہی ہے، میں تو نہیں کسی کو کافر کہتا، فلاں کافر فلاں، سارا دن آپ کے وہاں پہ اس چیز کی منڈی لگی رہتی۔ یہ حالت آپ نے اس قوم کی بنا دی۔ اب نکلو باہر، اب کو کافر کافر اب جا کے دکھاؤ نا ذرا، پھر پتا چلے۔ اب کیونکہ پتہ ہے کہ شامت آئی ہوئی ہے، ڈنڈا پیر چل رہا ہے، تو اپنی اصلاح آپ ہی ہو جائے گی۔ اب کدھر گیا؟ لبیک لبیک لبیک۔ کل تک احمدیوں کے مساجد سے آپ وہ مٹا رہے تھے کلمہ طیبہ، اور جو لوگ کلمہ طیبہ مٹا رہے تھے وہ ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ عزت کا سلوک کرے گا؟ سادہ سا سوال ہے۔ اور اللہ کا نام آپ مٹا رہے، چھتر ہی پڑیں گے نا، بولتے نہیں جس نے دنیا بنائی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ہستی ہے، کسی اپنے جو بھی آپ کے علاقے میں چودھری ہو اس کو ناراض کر لے تو وہ آپ کو جوتے مارتا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح ان کی منجی ٹھکے گی؟ اب ہر چیز جی قادیانیوں کے کہنے پہ ہو رہا، فلانے کے کہنے پہ ہو رہا، وہ آپ کی اپنی کرتوتیں ہیں، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سارے علماء اب بیانات دیتے ہیں ڈرتے ڈرتے، اور سب سے بڑا نقصان انہوں نے کیا، انہوں نے ان سیاستدانوں کی تربیت کی، میں بار بار کہتا ہوں، پولیس کی انہوں نے تربیت کی، ججوں کی انہوں نے تربیت کی، ایک کی بھی تربیت بتا دے ٹھیک ہے، یہ عیسائی ممالک ہے، ججوں کی بھی تربیت ہوئی، سب کی ہوئی۔ میں چیلنج دیتا آپ کی کتنی بھی بڑی زبردست جماعت ہو، ایک عیسائی جج کا آپ فیصلہ جس طرح وہ کرتا ہے آپ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ بھی اس معاشرے سے پرورش پائے، جنہوں نے بھی کسی بھی مذہب میں کسی بھی فرقے میں سے، وہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو توفیق ہی نہیں مل سکتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے